بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس سوال تھا کہ کن چیزوں سے جو ہے غسل جو ہے وہ فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل جو ہے وہ فرض یا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حیض کا جو ماہواری کا خون ہوتا ہے، عورت جو ہوتی ہے حیض کے بعد فارغ ہو تو پھر اس کے بعد جو نفاس کا خون ہوتا ہے، یعنی بچے کی ولادت کا جو خون ہوتا ہے، اور نفاس کی کم سے کم مدت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کی 40 دن تک مدت ہوتی ہے۔ حیض کے خون کے بعد اور جو نفاس کا خون ہے اس کے بعد، اور اس طرح ہی سوتے ہوئے اگر احتلام ہو جائے تو یہ تیسری کیفیت ہے غسل کے فرض ہونے کی۔ اور صبح جب انسان دیکھے اور غالب گمان یہی ہو کہ یہ احتلام کی وجہ سے ہی جو ہے طری ہے، تو اس صورت میں بھی انسان کے اوپر جو غسل وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ انسان کا دخول ہو جائے، یعنی دخول کرنے کے ساتھ بھی جو غسل ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں ڈسچارج ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، مطلق دخول سے جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جاگتے ہوئے جو ہے شہوت کے ساتھ اگر اس کو احتلام ہوا ہے، ڈسچارج ہوا ہے، تو اس صورت میں بھی غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ بعض ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ پوچھتے بھی ہیں اکثر لوگ کہ مردے کو غسل دے دیں، تو کیا غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے اس کے لیے؟ جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عموماً ہمارے دیہاتوں میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جی مردے کو غسل دیا ہے تو اب غسل دینے والے کے اوپر بھی غسل فرض ہو گیا یا واجب ہو گیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ غسل دینے والا فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ غسل کر لے تو اس کا غسل کرنا مستحب ہے، جبکہ کوئی فرض یا واجب اس پر غسل نہیں ہوتا۔ اسی طریقہ کار کے ساتھ باقی بھی ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی پلید چیز کو ہاتھ لگا لیا یا جسم پر ویسے کوئی گندگی لگ گئی تو ان چیزوں سے غسل واجب یا فرض نہیں ہوتا، بلکہ اس گندگی کے صاف کر دینے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔